السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن بظاہر جن لوگوں تک بات پہنچائی جا رہی تھی وہ لوگ ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کر رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش یہ ضائع نہیں ہو رہی تھی، ویسٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے اثرات اللہ رب العزت دوسری جگہوں پر ظاہر کر رہے تھے۔ جیسے جناتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش نہیں کی شروع میں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے کانوں تک دعوت پہنچا دی۔ اسی طرح عرب کے علاقوں میں مختلف جگہوں سے، یمن سے اور مختلف علاقوں سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے لیے، اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھنے کے لیے آنے لگے، اور جب انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا ہے تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے مجھ پر، آپ پر اور تمام انسانوں پر کچھ نہ کچھ حالات آتے ہیں۔ ایک تو حالات ذاتی ہوتے ہیں کہ انسان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے پاس روزی کی کمی ہو جاتی ہے، کسی کی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہو جاتا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کی جانب سے پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک جو حالات ہوتے ہیں وہ اجتماعی حالات ہوتے ہیں۔ پوری قوم پریشان ہوتی ہے کسی چیز کو لے کر کے۔ خاص طور پر ہر زمانے کے اندر مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، مختلف قوموں پر حالات آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ موجود ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں آج سیرت سے کہ حالات تو آئیں گے، اور حالات آنے کے اسباب ہوتے ہیں، اور حالات کو بدلنے کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ اجتماعی حالات کو بدلنے کے جو اسباب ہیں وہ الگ ہیں، اور انفرادی اعمال کو بدلنے کے لیے، انفرادی حالات کو بدلنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ الگ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے سر کے اوپر سے بات جاری ہوں گی، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اگر میری ذات پر کوئی تکلیف آ رہی ہے، میرے گھر والوں پر کوئی تکلیف آ رہی ہے، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ اگر اس تکلیف میں ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ قریب ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ حالات آنے پر بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پریشان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمزوری، بے بسی اللہ کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت نے فوراً مدد بھیجی۔ تو یہ حالات جو اللہ کے نبی پہ آئے تھے یہ بطور آزمائش کے تھے، اور آزمائش ہوتی ہے ترقی کے لیے۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ہر سال ان کے ایگزام ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ ایگزام کا مطلب آزمائش، کہ انہوں نے کیا پڑھا، صحیح پڑھا نہیں پڑھا، محنت کی نہیں کی، آزمایا جاتا ہے۔ اور آزمایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کو اگلی کلاس میں بھیجا جائے۔ آزمائش سے ترقی مقصود ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہی ترقی ہوئی۔ ہر ایمان والے پر جب حالات آتے ہیں اور وہ حالات میں اللہ سے قریب ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کے اور قریب ہونے کے لیے حالات آئے تھے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے قریب ہو، ترقی یافتہ بن جائے۔ اور حالات آنے پر اگر بندہ گناہ گاری میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے تو یہ حالات آزمائش کے نہیں ہیں، بلکہ یہ حالات بطور عذاب کے ہیں، بطور عذاب کے ہیں۔ اب حالات کے اندر سب سے پہلے کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر دھیان دیں۔ کس پر دھیان دیں؟ اعمال پر دھیان دیں۔ اللہ رب العزت نے روزی کا نظام آسمانوں پر رکھا ہے، آسمان سے روزی اترتی ہے۔
ہم روزی کو زمین میں نہ تلاش کریں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو راستے بتائے ہیں روزی کو تلاش کرنے کے، ان راستوں میں لگ کر یقین آسمان والوں پر رکھیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں پر ایک بات جو بتانا میرا مقصد ہے، یہ جو چیز بتا رہا ہوں اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کچھ خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے ہم کسی فیلڈ میں ہوں، ہم چاہے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، یا ان پڑھ ہو دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، ہم کروڑ پتی کی اولاد ہے یا ہم جو ہے غریب کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں کوئی اس سے مستثنا نہیں، کوئی اس سے الگ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر چاہے وہ کہیں بھی ہو خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ خوبیوں کے اعتبار سے ہم سیرت پر نظر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ بات سن چکے ہیں کہ مشرکین مکہ نے یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شخص ضماد ازدی، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے اور یہ اپنے علاقے کے بہت بڑے عامل اور طبیب تھے۔ عامل اس کو کہتے ہیں جو جنات اور یہ سب چیزوں کو اتارنے والے ہوتے ہیں، آج بھی ہے ایسے لوگ، وہ اوریجنل والے تھے، آج سب ڈپلیکیٹ والے ہیں۔ اور طبیب تھے، یعنی وہ ڈاکٹر بھی تھے اس زمانے کے، دونوں چیزیں ان کے پاس تھی، روحانی اور جسمانی بیماریوں کا وہ علاج کرتے تھے، لیکن ابھی تک ان کے پاس اسلام نہیں پہنچا تھا۔ تو وہ کسی کام سے آئے مکہ، تو ان کے بارے میں مشرکین نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت سننا، جادوگر ہے، ایسے ہے ویسے، جو بھی کچھ ہے۔ تو یہ جو آئے تھے ضماد ازدی، ان کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ شخص جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا ایسا ہی ہے، تو جو میرے پاس علم ہے، یا تو اس کو روحانی بیماری ہے یا تو جسمانی بیماری ہے، میرے پاس دونوں ہے، اس کا علاج ہے، کیوں نہ میں اس کا علاج کروں، اور یہ شریف خاندان کا، قریش کا نوجوان ہے، کیوں نہ میں اس کی مدد کروں۔ تو ضماد ازدی کو ان لوگوں نے روکا کہ ملاقات مت کرنا، اس کے باوجود خیر خواہی کے جذبے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہنے لگے اے محمد میں تمہارا علاج کروں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا علاج؟ میرا کیا علاج کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا علاج کرو گے؟ بولے تمہارے اوپر اگر کچھ سحر ہے یا کوئی اثرات ہے وہ بھی میں اتار سکتا ہوں، یا تمہارے دماغ میں کچھ پرابلم ہے اس کا بھی میرے پاس علاج ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ تم جو کہتے ہو کہ میرے پاس آتا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تو نہیں پڑھی، ہم اکثر مقررین کو خطبے میں کچھ الفاظ کہتے ہوئے سنتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس قسم کے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ تو وہ بہت جانکار آدمی تھا، اس نے جیسا ہی سنا تو کہنے لگا کہ یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، اور فوراً کہا کہ جو تم اسلام کی دعوت دیتے ہو وہ اسلام میں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اتنا بڑا جانکار آدمی، اپنے جگہ کا، یمن کا طبیب، عامل، یہ کوئی معمولی شخصیت، لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے دل میں، اور خلی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن ایک انسان کے بارے میں اس نے دل میں یہ رکھا کہ میرے ذریعے اس کو کیا ہو جائے؟ فائدہ ہو جائے۔ اب وہ فائدہ پہنچانے کے چکر میں آیا اور اس کو فائدہ خود ہی ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو حاجیوں کے قافلے آتے تھے تو ان سے جا کر اندھیرے میں رات کے وقت، جب یہ اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مشرک مکہ میں سے ستائے گا یا کوئی غلط کام کرے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جو ہے قبیلوں کے اندر، قافلوں کے اندر جا کر دعوت دیتے تھے۔ تو ایک قبیلہ یثرب سے آیا تھا، میں پچھلے جمعہ کو بھی کہہ چکا ہوں کہ ابھی تک مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ مدینے کا نام اللہ کے نبی نے بعد میں مدینہ رکھا، پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب سے کچھ لوگ آئے تھے جس میں اسد ابن زرارہ اور 6 پاکیزہ شخصیت آئی تھی۔ یہ بہت مدینہ کے جو ہے کریم طبقہ تھا، یہ مدینے کے سردار تھے، کچھ علاقوں کے مدینے کے اندر کچھ قبیلوں کے سردار تھے وہ، لیکن اتنے اچھے لوگ تھے طبیعت کے اعتبار سے، اگرچہ ان کے پاس ابھی تک اسلام نہیں پہنچا تھا لیکن طبیعت کے اعتبار سے اچھے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رات میں ملاقات کی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی کے ساتھ میں گشت میں موجود تھے، گشت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے تم لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہیے. ایسے نہیں بیٹھ کے کریں گے. ہاں بیٹھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سمجھایا, اسلام کی دعوت دی. اب اسلام کی جب دعوت دی ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تھوڑا وقت چاہتے ہیں, ہم کچھ آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کرو. اللہ کے نبی تھوڑا وہاں سے سائڈ میں ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم یہود کے یثرب کے اندر یہود کے حلیف قبیلے والے ہیں, اور یہود ہم کو اکثر ڈراتے رہتے ہیں. ہماری اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں تو ڈراتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی ہے, ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا خاتمہ کریں گے. یہ جو 6 لوگ تھے یہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے. مدینہ کے اندر 2 بڑے بڑے شاخیں تھیں, بڑی بڑے قبیلے تھے, خاندان تھے, اوس اور خزرج. تو ایک خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے. تو انہوں نے کہا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نبی وہی ہے جن کے بارے میں یہود کہتے ہیں. کہیں یہودی ہم سے آگے نہ بڑھ جائے اور یہ یہودیوں کے پاس ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے, ہم ہی ان کو قبول کر لیں گے. اب اللہ کے نبی انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کی, کہنے لگے کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے وہ خود کہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ نے ہم تک پہنچائی ہے یہ ہم یثرب تک یعنی مدینہ تک پہنچائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل آپ کو اجازت ہے کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. یہاں پر دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو 6 لوگ آئے تھے جن سے آگے چل کر اللہ نے بہت کام لیا, یہ 6 لوگوں کے دلوں میں امت کا خیر خواہی کا جذبہ تھا. کیا تھا؟ خیر خواہی کا جذبہ تھا, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ تھا. پہلا واقعہ ہم نے سنا جس میں وہ اللہ کے نبی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے تھے, ان کو فائدہ ہو گیا. دوسرا واقعہ ہم نے سنے جس میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں ان کو فائدہ ہو گیا. اب میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ اگر ہم اپنے انفرادی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں, یعنی جو ہمارے گھر پر ہمارے ذات پر ٹینشن ہے جو بھی ہو, اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم کو اعمال دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ اعمال دیے ہیں. اور اعمال کے اندر سے ایک خاص عمل یہ ہے کہ ہم بھی لوگوں کے اعتبار سے ان کو خیر خواہی کے جذبہ رکھیں. جیسے آج ہمارے ملک کے حالات ہمارے خلاف ہیں. ملک کے حالات کیا ہیں؟ ہمارے خلاف ہیں. لیکن جو لوگ ہمارے خلاف ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ. ہمارے ملک کے اندر بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں, بہت بڑے بڑے علماء کرام گزرے, آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو ان میں سے اکثر نے یہ حالات کے آنے سے پہلے, آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن صرف انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ ملک میں حالات پیدا ہو سکتے, بلکہ اس کا حل بھی بتایا ہے کہ حالات کے پیدا ہونے سے پہلے حالات کے بہت زیادہ خطرناک ہونے سے پہلے ہم اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں. یہ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں دوستو, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے دینی اعتبار سے ہم نے ہمارے وطنی بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھا. ہم نے اپنے وطنی بھائیوں کا دینی اعتبار سے خیر خواہی کا جذبہ نہیں رکھا. مدینہ کے 6 لوگ آئے ہوئے ہیں, جب ان کو پہلا ہی دن ہے, بلکہ پہلی رات ہے, کچھ گھنٹے بھی نہیں ہوئے بات چیت کر کے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دعوت ان لوگوں تک پہنچائیں گے جن کو پتہ نہیں ہے. اور آج ہمارے ملک کے اندر ہم سالوں سے رہ رہے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے وطنی بھائیوں تک یہ دعوت پہنچائیں, یہ اسلام کو سمجھائیں. اچھا, اسلام کو سمجھانے کے بھی دو راستے ہیں. ایک تو براہ راست دعوت دینا, اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کو سمجھیں. اور یہ جو ہم کو دیکھ کر لوگ جب اسلام کو سمجھیں گے, اس میں بہت پختگی ہوں گی. لیکن آج معاملہ دوستو الٹا ہو گیا ہے. آج جو چیزیں ہم کرتے ہیں, حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کا کوئی کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے کام پورے اسلام کے خلاف ہو رہے ہیں. ہم اپنی ذاتوں پر غور کریں کہ دن رات میں ہم جتنے کام کرتے ہیں, کیا ہمارے یہ کام اسلام اور شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ تو معلوم یہ ہوگا دوستو کہ ہمارے جتنے بھی دن بھر کے کام ہیں, یہ اگرچہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے کام ہے, لیکن ایک بھی مسلمانوں والا کام نہیں ہے. ایک بھی مسلمان والا کام نہیں ہے. حضرت ابوبکر کے بارے میں ہم نے سنا سیرت کے شروع میں ہی کہ جس دن حضرت ابوبکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا, کلمہ پڑھا ہے,
اسی وقت فوراً یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اب میرا کیا کام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے۔ فوراً اسی دن بڑے بڑے صحابہ جو آگے چل کے عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوا، ان کے پاس حضرت ابوبکر دعوت لے کر گئے۔ آپ دیکھیں دوستو، سیرت کے ہر پہلو کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ صحابہ نے اس دعوت کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ آج ہم نے دوستو، اللہ معاف کرے، پہلے تو ہم خود ہی اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، لیکن تھوڑا بہت جو ہم اسلام کے مطابق چل رہے ہیں، ہم نے کبھی ذمہ داری سمجھا ہی نہیں کہ اس اسلام کو دوسروں پر پیش کیا جائے، چاہے زبانی دعوت سے چاہے عملی دعوت سے۔ اسی لیے حالات ایسے بن گئے، آج ابھی تک حالات قابو میں ہیں، ابھی تک کیا ہے؟ قابو میں ہیں۔ اب ہم اس حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمارے فیور میں لانا چاہتے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ ہم یہ دین جس کو اللہ رب العزت نے نعمت کہا ہے، اس نعمت کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ ملے۔ یہ واٹس ایپ پہ شیئر کرنے نہیں بول رہا ہوں میں کہ واٹس ایپ پہ میسج بھیجے سب، یہ ہماری ذات براہ راست یہ دعوت ہم لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے بہت سارے طریقے، ایک تو یہ کہ ہمارا روزانہ غیر مسلموں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم اسلام کی خوبیوں کو رکھیں۔ اپنے اندر جب اسلام کی خوبیاں پیدا ہوں گی تو وہ ظاہر ہوں گی۔ بہت بڑے بزرگ جن کا اکثر میں واقعہ سناتا ہوں، آج بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، بزرگ بھی ہے اور دنیا دار بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے جو ہے بہت مال دیا، بزنس مین بھی ہیں۔ ان کی جو ہے بمبئی کے اندر دکان تھی، اور ایک مرتبہ ایک غیر مسلم اور ایک غیر مسلم بھی ایسے جو کٹر سمجھے جاتے ہیں ان کی دکان پر آئے اور کچھ سامان خریدا۔ سامان خریدنے کے بعد جب کچھ پیسے بچے، انہوں نے جو ہے دینا چاہا اس غیر مسلم کو، تو کہتے 10 روپے کی نوٹ میں نے اس کو دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں جانے کے بعد سمجھ میں آیا کہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے، وہ جیب میں رکھنے لگا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی وہ نوٹ واپس دو، تو اس نے واپس دیا، دوسری نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں دی، تو اس نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، پہلے بھی 10 کی نوٹ دیے تھے نا؟ بولے نہیں، وہ پھٹی ہوئی تھی اس کے لیے واپس لے لیا۔ تو وہ جو تھا غیر مسلم اور بہت کٹر تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، میں نے تو جیب میں رکھ لیا تھا، تم بعد میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری نہیں ہے، میں نے نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو نبی ہیں، ہمارے جو پروفیٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو میں تو یہ نہیں پسند کرتا کہ مجھے کوئی پھٹی ہوئی نوٹ دے، تو میں نے آپ کے لیے بھی پسند نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا، وہ جو شخص تھا پوری زندگی سامان میرے سے ہی لیتا تھا، اور جب بھی آتا تھا وہ کہتا تھا کہ تمہارے نبی کی کوئی ایک بات بتا دو۔ اور جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی بچیاں، جو جوان بچیاں تھا، وہ میرے دکان پہ آنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے پتا جی نے کہا ہے کہ سامان تم سے ہی لینا ہے، اور ایک نبی کی، تمہارے پروفٹ کی بات بتاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خالی ایک 10 کی نوٹ، ہم نے اس میں اسلام کو سامنے رکھا۔ اب لوگ اس واقعہ سننے سے پہلے سمجھیں گے اس 10 کی نوٹ کے اندر کیا اسلام ہے، تو یہ بتایا گیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ اسلام ہے۔ اتنا چھوٹا معاملہ، پوری زندگی جو ہے اس کے خاندان جو ہے اللہ کے نبی کی باتیں سننے کے لیے اور سامان خریدنے کے لیے ان کے پاس آتے۔ دوستو، یہ اسلام جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، نعمت کہاں ہے اس کو، اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ ہماری نسلوں کے لیے اس میں اللہ رب العزت نے فائدے رکھے ہیں، اور پورے ملک کے حالات بدلنے کی اس کے اندر کیا رکھی، اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر کریں، سیرت کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی، سیرت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رہبری رکھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ معراج کا واقعہ ہے، اس میں انشاءاللہ ہم آگے اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر بیٹھے